محترم اور معزز میڈیا کے دوستوں اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آنے والے وقت کے میرے شرکا ساتھی اور جو ایم کے مرکزی کمیٹی اور دیگر منتخب اراکین اور آپ سب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور آج جیسا کہ آپ کے علم ہے، آپ کے سامنے ہے کہ محترم جناب ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد ایم کیو ایم کے مرکز حیدرآباد پر تشریف آور ہوا۔ ہم نے ان کا روایتی گرم جوشی سے اور پرتپاک استقبال کیا اور ان کے ساتھ بہت مفید گفتگو کی، اور اس کے بعد حسب روایت بہت شاندار تواضع بھی کی ہم نے، جس کی گواہی یہ بھی دیں گے۔ اچھا، سرِ دست مجھے یہ کہنا ہے کہ جو مقصد ہے ہمارے ساتھیوں کے یہاں آنے کا، آپ کے علم ہے کہ سینٹ کی ایک سیٹ کے الیکشنز کا معاملہ ہے، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام اور لرنڈ فاضل تاج حیدر مرحوم بھائی جو کہ سینیٹر تھے، اور اس دنیا سے ان کی رخصتی کے بعد ظاہر ہے کہ سینٹ کی سیٹ پر الیکشن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاج حیدر بھائی کو غریق رحمت کرے، مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے تمام اہل خانہ، لواحقین، پسماندگان اور ہم سب کو جو ہے وہ صبر اور صبر جمیل دے، ہمت اور حوصلہ دے، اور ان کی جو روایات اور ان کی خدمات ہے اس کو بھی ہم قائم رکھ سکیں اور آگے بڑھا سکیں، اور چونکہ ان کی ان کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی اس کا الیکشن ہے، اس لیے ہم اس الیکشن کو بھی ایک اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک امانت، ایک اچھے سیاسی کارکن جو ان کا مقام تھا وہ اپنی جگہ پر بہرحال ہے، جمہوریت کے لیے اور سیاست کی تاریخ میں اس میں ان کا ایک بڑا نمایاں رول اور نمایاں مقام۔ اچھا، اب وقار مہدی صاحب کو اس پوزیشن کے لیے نامزد کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ایک اور بھی اس کا سائٹ کا کینڈیڈیٹ بھی ہے۔ ہمارے یہاں سے بھی دو امیدوار کی کاغذات نامزد کی گئی ہے، ایک ملت مرزا ہنا باجی جو پہلے بھی سینیٹر ہیں، دوسرے بزنس فورم کے ہمارے بڑے جو پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں صوبائی لیفٹیننٹ ڈیفینس کے علاقوں سے، مجاہد رسول ہے، ان کا بھی ان کے بھی کاغذات نامزدگی داخل ہیں۔ تو ہم نے وقار مہدی بھائی کے کریڈینشیلز دیکھے ہیں، اور ان کی خدمات بھی سیاسی جمہوری عمل میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ ایک باخبر اور ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفکر تفکر رکھنے والے شہری بھی ہیں، بہت سی ایشوز پر بھی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے میرے خیال میں ان کا انتخاب بھی مناسب ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب ہماری پالیسی ظاہر میں بھی دو امیدوار نامزد کی، ہم نے بھی اس میں سے بھی ایک کو فائنل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک درخواست آ گئی ہے ہمارے ساتھیوں بھائیوں کی طرف سے، تو ہم اپنی مرکزی کمیٹی کا آج ہی کسی وقت اجلاس کر کے خالد بکر صدیقی بھائی اور باقی جو ساتھی ہیں، ہم اس پر غور و خوض کر کے پھر ہم کو فیصلہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ انتخابات میں میرے خیال میں مقابلہ ہونا وہ بھی ایک صحت مند جمہوری عمل ہے، اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، اور ضرورت ہو اور مناسب سمجھا جائے تو ایک دوسرے کے حق میں جو ہے وہ دست برداری بھی ہوتی ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ اب کیا فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے میں سامنے رکھوں گا، لیکن ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے دوستوں کے سامنے
یہ بھی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا آپس میں ملنا، اس سے کم از کم پورے سندھ کے عوام پر ایک اچھا اس کا تاثر رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے کہ چلے یہ سیاسی جماعتیں صرف جو ہے وہ الزام تراشی اور پھر آپس میں مستقل لڑائی جھگڑا ہی نہیں بلکہ ان چیزوں پر آپس میں تبادلہ خیال کرتی ہے۔ تو ہم نے ان سے ہماری گزارش یہی تھی کہ کوئی سلسلہ غیر رسمی ہو یا رسمی میں جاری رہنا چاہیے، اور ہم اپوزیشن میں آپ حکومت سندھ میں لیکن وفاق میں تو ہم کولیشن میں ہیں، چاہے آپ نے وزارتیں لی ہو نہ لی اور پھر پی ڈی ایم پر کی حکومت جو تھی اس میں آپ بھی وزارتوں میں کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، کچھ ہمارے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ میرے خیال میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب الیکشن آتا ہے چاہے سینٹ کا ہے چاہے کوئی اور الیکشن ہو اس وقت آپس میں شاید ہم بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم بلدیاتی حلقہ بندی اور ڈیلیمیٹیشن پر اپنی شکایات لے کر ہم وزیر اعلیٰ اور جا کر میٹنگ کرتے ہیں، تو ہمارا یہ تاثر عوام میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا ہمارے اس عمل سے۔ تو لہٰذا ہمیں انتخابی ملاقاتوں سے ہٹ کر بھی کچھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سوچنا چاہیے اور اس میں بھی کہیں کوئی ہمارا اشتراک عمل ہونا چاہیے، اور خوش قسمتی سے جب ایک معاہدہ ہمارا ہے موجود تو اس معاہدے پر کم از کم ہم بیٹھ جائیں اور ہم فالو کریں کہ بھائی کس بات پر عمل ہوا کس پر نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس میں کیا مشکلات اور کیا مسئلے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور تاکہ یہ کمیونیکیشن نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا تو پھر ہم نے جو پوزیشن لی ہے اس میں سختی آتی چلی جائے گی۔ آپ نے جو پوزیشن لی ہے اس میں آپ اپنا موقف جو ہے وہ سختی سے رہیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ ہمارے پاس بھی یہی ہوگا کہ ہم اس اسٹیٹڈ پوزیشن سے آپ کے اوپر بات چیت کریں گے، آپ ہمارے اوپر۔ تو میرے خیال میں اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سیاسی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی سوچ و فکر رکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، انہیں ہر طرح کی جو پریشانی اذیت جس میں مبتلا مہنگائی، بے روزگاری، غربت کو لے کر جس وقت حالات ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ایشوز بھی آئے ہیں تو ان پر بھی چاہے وہ پانیوں کی تقسیم اور یہ نہروں کا مسئلہ ہو، اور اسی طریقے سے جو بلدیاتی مقامی شہری تاریخ اور ہمارا جو آئینی ترمیمی بل ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک جو عدالتی اصلاحات کی بات کی، اور عدالتی اصلاحات میں 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح محترم بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک کردار رہا بازی جو سب لوگ دیکھتے ہیں، اسی طرح کمال اصغر صاحب گورنر تھے، محترمہ نے انہیں کہا تھا ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک کھاتا سب سے پہلے پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تیار کرایا، اور وہ کمال اصغر صاحب نے کیا تھا، اور بعد میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں جنرل تنویر نقوی نے لے کر پھر اسی خاکے پر وہ قانون سازی کر کے پورے ملک میں ایک مختار مؤثر بااختیار باوسیلہ بلدیاتی مقامی حکومت کا نظام قائم کیا۔ میرے خیال میں ہم نے وہ بل دیا تو اس پر بھی پیش رفت ہم سے بات چیت تو ہونی چاہیے، تو ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں جو ہمارے معاہدے میں ہیں، روزگار کے حوالے سے، ڈومیسائل کے حوالے سے، لوکل پولیسنگ کے حوالے سے، یہ ساری باتیں بھی اس میں ہم نے کی۔ میں نے کہا کہ میں کم از کم وہ سامنے رکھوں تاکہ اور ہمارے بھائیوں نے وہ باتیں بہت کھلے دل سے سنی، انہوں نے بھی ہماری بہت سارے ایسے جو اقدام تھے جن کو محسوس کیا، انہوں نے بھی کھل کر جو ہے وہ اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کر اپنے دل و شکر کا اظہار کیا۔ تو ہم نے کہا کہ ان ساری باتوں کا تدارک اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم غیر رسمی طور پر بیٹھنا شروع کریں، اور سعید غنی صاحب کو میں نے کچھ عرصہ پہلے پھر علی خورشیدی نے بھی جو میرے اپوزیشن کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ جو 15 ارب ہمیں وفاق سے مل رہے سڑکیں بنانے کے لیے وہ اسی وقت مسجد اور پختہ بنیں گی اگر اس کے نیچے نکاسیات رساؤ اور ان کی لائٹیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ کام آپ اگر کریں اپنے بجٹ سے بلدیات میئر وہاب بھائی اور محترم سعید غنی بھائی یہ کام کریں، ہم سڑکیں بنائیں تو ون ون سچویشن ہم دونوں کے لیے ہے، اور اس طرح لوگوں میں جو ہے وہ ایک اچھا تاثر قائم ہوگا، اور یہ بہت ہی مثبت سیاست ہوگی۔ تو
हम हमारे तमाम मेरे जो साथी उन्होंने सुना और हमने इतनी सारी बातें सुनी, तो मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ इलेक्शन के बहाना ज़रूर सेनेट के इलेक्शन का हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा मकसद इस इलेक्शन से बियॉन्ड है, इससे भी आगे है। और लोगों को किस तरह रिलीफ देना है उस पर हम जब भी बैठेंगे हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह के अमल करें, कोई मुश्तरक हिकमत अमल भी बनाएं, चाहे एक दूसरे से लड़ें, इख्तलाफ करें, असेंबली में शोर शराबा हो, हंगामा हो, वॉकआउट हो, बाइकआउट हो, ये सब होगा, लेकिन उसके बावजूद सियासी हैं, सियासी कहते हैं, सियासी जमातें हैं, सियासत कर रहे हैं, तो फिर ये भी सियासत है कि बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। बहुत